اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سوٹ فار مینٹیننس میں اگر کوئی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے مینٹیننس حق مہر یا سارے دعویٰ جات میرے ڈگری کر دیے جائیں، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گھر سے نکل کر یہ دعویٰ کر رہی ہے، تو کیا وہ ڈگری ہوا کرتے ہیں یا نہیں ہوا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ مزید ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب فرما لیں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دس از دا ریپیٹڈ کوسچن اور آنسر ٹو می، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے۔ اس میں حق مہر جو ہے وہ ایک کنسیڈریشن کے طور پر ہے، ایک علت کہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ معاہدہ اس صورت میں ہوا ہے کہ ایک عورت نے اپنی جسم اور اپنی خدمات جو ہیں ایک خاوند کو بحیثیت ایک حق مہر کی صورت میں دی ہے۔ وہ حق مہر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ایک ہوتا ہے معجل پرومپٹ، دوسرا ہوتا ہے غیر معجل جو ڈیفرڈ ہوتا ہے۔ اس کو وہ آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ادا کر دیا جائے تو وہ کانٹریکٹ معاہدہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو معجل ہے وہ اسی وقت ادا کرنا پڑتا ہے، جو غیر معجل ہے وہ بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، جس میں فوت ہونے کے بعد یا طلاق کی صورت میں یا عند الطلاق اگر لکھا ہوا ہو تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ کانٹریکٹ ہے، اور کانٹریکٹ پر جو پارٹی اپنے کانٹریکٹ پر پورا نہیں اترتی تو وہ اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک معاہدہ آپ نے لکھا، زمین کا لکھا کہ جناب میں 5 لاکھ روپے کا سودا ہوا ہے، 3 لاکھ میں نے دے دیا ہے، 2 لاکھ تب دوں گا، اس تاریخ تک دوں گا، تو وہ اگر 2 لاکھ اگر نہیں دیتا تو وہ معاہدہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈگری بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک معاہدہ ہے۔ اب یہ کافی لٹیگیشن یہاں پر کافی ساری سامنے آئی کہ خواتین جو ہیں وہ اپنی والدین وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے، وٹا سٹا کے جو پرابلمز ہوتے ہیں تو اس میں وٹا سٹا شادی کی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں بہوں کو پرابلمز میں کریٹ کرتے ہیں، اور مجبوراً بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ وٹا سٹا یہی اندازے سے پتہ چلتا ہے نا کہ وٹا کسی نے مارا تو وٹا اس کو کہتے ہیں کہ اینٹ، چھوٹی سی اینٹ کے ٹکڑے کو، تو وہ وٹا مارا تو دوسری طرف سے بھی سٹا آ گیا۔ تو یہ جس طرح سٹا ہم کہتے ہیں کہ یہ مقابلے کی ایک گیم ہے۔ جب آپ ایک رشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو وٹا سٹے کے طور پہ تو اس کا مطلب ہے بون آف کنٹینشن آپ نے خود ہی سٹارٹ کر دی ہے کہ وٹا جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں۔ چلیں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہتر کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے حل ہونا ہے۔ تو اب مینٹیننس کی بات یہ ہے کہ مینٹیننس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ازدواجی حقوق جو ہے نا وہ ادا کرے۔ تو کیونکہ جب کوئی دعویٰ مینٹیننس کا کرتا ہے، نان نفقے کا کرتا ہے، تو وہاں پر جب جواب دیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ آلٹرنیٹ پلی بھی لے سکتے ہیں زن و شوہر کی، ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، کہ میری بیوی کو کہا جائے کہ وہ بغیر کسی وجہ کی چیزیں میرے گھر سے چیزیں بھی اٹھا کر لے گئی ہے، وہ سامان جو ہے تو اس کا چلیں پڑا ہوا ہے، کچھ پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے دوسری چیزیں بھی اٹھا کر لے گئی ہے۔ اور ازدواجی تعلقات جو کانٹریکٹ کی بیسک چیز ہے، دس از دا کانٹریکٹ بٹوین بوتھ دا پارٹیز ٹو ہیو اے فزیکل ریلیشن ود ایچ ادر۔ میاں بیوی میں ایک فزیکل ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ بیوی اس کو ادا نہیں کرتی تو وہ نان نفقہ کی حقدار نہیں بن سکتی۔ زن نشوئی کا دعویٰ، ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، اسی بیس پر ہوتا ہے۔ تو وہ آپ علیحدہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، اپنے جواب دعویٰ میں بھی یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جناب میرے کانجوگل رائٹس یہ نہیں پورے کر رہے۔ تو وہ اس صورت میں وہ جو نان نفقہ ہے وہ اس کا ڈگری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کانجوگل اگر آپ نے ثابت کر لیا۔ تو ایک اور سوال بھی اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک خرچہ نان نفقہ آپ کا ڈگری ہو سکتا ہے؟ تو 3 سال تک جو سابقہ ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پر دعویٰ آپ نے آج کیا، انسٹیٹیوشن آف جو آپ نے پلینٹ کی ہے، سوٹ کی ہے، تو اس سے 3 سال پیچھے بھی آپ مانگتے ہیں کہ 3 سال پہلے اس نے ڈیزرشن کی ہے، تو 3 سال پہلے تک آپ کو مل سکتا ہے، اس سے پیچھے کا نہیں ملتا۔ 3 سال تک آپ اس کا دعویٰ کر لیں تو اس کی کوئی لمیٹیشن بھی نہیں ہوتی۔ بعد میں واپس یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں فیصلہ کر کے آپ واپس لے سکتے ہیں، پھر بھی نان نفقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حق مہر کی بات آئی تو حق مہر میں بھی وہ معجل اور غیر معجل کی بات آتی ہے۔ پرومپٹ ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے۔ مکان 4 دیواری اگر ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے
یہ بہت اہم بات ہے کہ حق مہر میں عند الطلب لکھا جاتا ہے، مکان لکھ دیا جاتا ہے، لاہور میں کوٹھی دینے کا پابند ہوگا۔ اب لاہور میں کوٹھی، لاہور میں 20 کروڑ کی بھی کوٹھی ہے، لاہور میں 40 لاکھ کی بھی کوٹھی ہے، 50 لاکھ کی بھی کوٹھی ہے، تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ جیسا بان اس کی لاہور کی تمام جو جنرل سیلز ہوں گی اس کو جنرل بنا کر ایک جنرل فیصلہ کریں گے کہ لاہور کی، کیونکہ ڈسکرپشن نہیں ہے، اگر اس میں لکھا ہوگا کہ گلبرگ ہے، کینٹ ہے، علامہ اقبال ٹاؤن ہے، یا انارکلی کا علاقہ ہے، یا اندرون شہر ہے، تو وہ اس کی پراپرٹی ہوگی، تو پھر اس کے مطابق اگر اسپیسیفائڈ ہوگی تو وہی ڈگری ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر جو جنرل ریٹ ہوں گے سیلز کے اس کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ہوگا۔ تو اس طریقے سے حق مہر کا بھی تعین اسی طریقے سے کیا جائے گا، اور حق مہر جو ہوتا ہے وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ قانون تو یہاں تک کہتا ہے کہ نکاح میں جو کنسیڈریشن لکھی ہوئی ہے، مثال کریں ایک زمین لکھی ہوئی ہے کہ یہ جناب حق مہر کے طور پر یہ زمین ہے، تو اس کا تو انتقال ہونا چاہیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ علیحدہ انتقال، صرف نکاح نامے کی آپ نقل دیں تو وہ آپ کا انتقال ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سول سوٹ میں نہیں جانا پڑتا یا دعویٰ نہیں کرنا پڑتا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جو گواہان ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا اور یہ نکاح صحیح طور پہ درج ہوا۔ اس کی آپ کو رجسٹریشن جو ہے وہ بھی پرت سرکار جو ہوتے ہیں، نکاح کے 4 پرت ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایک دلہا کے پاس ہوتا ہے، ایک دلہن کے پاس ہوتا ہے، ایک یونین کونسل میں جاتا ہے، اور ایک نکاح خان کے پاس رہتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہلا کس کے پاس ہوتا ہے، دوسرا کس کے پاس ہوتا ہے، تیسرا کس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پرت بھی اہم ہے کہ وہ جو اسپیسیفائڈ نمبر ہے وہ کس کے پاس رہنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر دلہا والا جو پرت ہے وہ دلہن کے پاس ہو تو یہاں سے بھی تھوڑی میل آف آئی ڈی ثابت ہو سکتی ہے۔ چلیں اس کو مزید یہاں ڈسکس یہ کرنا چاہتا ہوں جو بیسک چیز ہے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قانون کا بیسکس بتا دوں، کیونکہ آپ کے وکلاء موجود ہیں اور لوگوں کو بھی بہت علم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں جنرل باتیں جو بتایا جانا ضروری ہیں، جس کی وجہ سے کسی کو سپورٹ ملتی ہے اپنے کیس میں اور وہ صحیح طریقے سے اپنا حق حاصل کر لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو حاصل کیا علم وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا، اور یہ میرا ادھار تھا، یہ ایک امانت تھی جو میں نے امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں شاید، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی میرے پاس موجود ہے اس کو فوری طور پہ شیئر کرنے کی کوشش کروں، اور کبھی کبھی میں لائیو بھی اس وجہ سے آ جاتا ہوں تاکہ کیونکہ فوراً میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ تک وہ فوری تک پہنچ سکے اور یہ صدقہ جاریہ میرا ہمیشہ جاری رہے۔ تو پھر یہ ہو گیا کہ بیوی جو ہے وہ اگر اپنی آزاد مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ خنان نفقے کا حقدار نہیں ہوگی، البتہ حق مہر جو ہے وہ ضرور اسے دیا جائے گا اگر وہ حق مہر اس کے نکاح میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کنجوگل رائٹس اور زناشوئی کی صورت میں ہے کہ وہ اس کے حقوق پورے کرے، ڈگری یہی ہوتی ہے، اگر ہوتا ہے تو 5,000 6,000۔ بچوں کا جو ہے وہ ڈگری ضرور ہو جاتا ہے، انٹرم بھی ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ بچے کی نگہداشت باپ کا ایک اولین فریضہ ہے۔ اس وجہ سے کورٹ جو ہوتی ہے وہ گارڈین کورٹ کے طور پر یا فیملی کورٹ کے طور پر یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس کو 5,000 10,000 دے دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کورٹ کتنا ڈگری کرتے ہیں۔ وہ جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اسپاؤزز کے جو سٹیٹس ہوتا ہے فائنینشیل سٹیٹس، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بہت بڑا آفیسر ہے جس کی 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، بیوی کو اس نے باہر نکال دیا ہے اور خرچہ نان نفقہ نہیں دے رہا، تو پھر تو اس کی ایجوکیشن بھی دیکھی جائے گی کہ کہاں وہ بلوم فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں، ایچسن میں پڑھ رہے ہیں، یا گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں یا میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اخراجات اس کے مطابق ہی پھر فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ 3 لاکھ روپیہ کما رہا ہے تو 3 لاکھ میں سے تو کم از کم 1,00,000 1.5 لاکھ تو اسے بچوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ایک بیچارہ مزدور ہے جو 5,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو 1 لاکھ روپیہ ڈگری نہیں ہونے والا۔ تو اس وجہ سے فائنینشیل سٹیٹس کو ہی دیکھنا ہے کہ جو باپ ہے اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت بالکل ہی خرچہ نانفقہ مائنر کا نہ کرے۔ البتہ 18 سال کا نوجوان ہو چکا ہے، اگر بچہ لڑکا ہے تو 18 سال کے بعد اس کو نانفقہ نہیں ملے گا، البتہ بیٹی جو ہے شادی تک اس کا خرچہ نانفقہ آپ کو دینے کا حکم ہے اور آپ دینے کے پابند ہیں، اور کورٹ آپ کو اس وقت تک نہیں ریلیف کرے گی جب تک اس بچی کی شادی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے بھی ایسے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے۔ میرے اندر جو باتیں تھیں میں نے ایبرپٹلی آپ کو بتا دی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ لا بہت واسٹ ہے، ڈسکشن بہت زیادہ ہیں، مسائل لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، تو یہ جنرل میں فیملی میاں بیوی کے صرف لڑائی اور جھگڑے کی صورت میں جو نانفقہ اور حق مہر ہے اس کا ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے حل ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ول بی ویٹنگ فار یور کائنڈ فیڈ بیک ان فیوچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔